الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کتاب التوحید اس موضوع میں آج جس بات کو ہم دیکھیں گے ٹاپک وہ ہے اللہ سے بے خوفی اور اس کی رحمت سے مایوس۔ دیکھیں اس کا باب کا تعلق بھی جو ہے نا وہ عقیدہ کتاب التوحید سے ہی ہے۔ اس باب کا تعلق بھی انسان جب اللہ سے بہت زیادہ امیدیں ہی صرف لگا لے، امیدیں ہی، تو وہ انسان بے خوف ہو جاتا ہے اللہ سے، اس کو خوف نہیں آتا۔ اور اللہ کے عذاب سے جب انسان دل میں خوف نہیں ہوگا تو وہ جب اللہ کا خوف ہی نہیں ہوگا تو وہ گناہ ہی کرے گا، انسان گناہ کا ارتکاب ہی کرے گا۔ اور جب خوف نہیں ہوتا پھر اور خوف نہیں ہوتا اس کو اللہ کا تو وہ گناہ کرتا ہے۔ اور جیسے اللہ نے کوئی عبادت فرض کی ہے تو وہ یہ امیدیں لگا دیں تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ وہ اتنی امید لگا رہا ہے کہ وہ فرض نماز بھی نہیں پڑھ رہا، وہ اللہ کا کوئی حکم ہی نہیں مان رہا، وہ نبی علیہ السلام کو کوئی طریقہ ہی نہیں مان رہا۔ امید ہی بڑی لگا لی ہوتی، یہ امید بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ امید نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح رحمت کی بھی اتنی امیدیں لگا لے، مغفرت کی۔ دوسری چیز، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مطلب کہ اللہ سے ڈرنے میں حد سے زیادہ نکل جانا، اللہ سے ڈرتے ہوئے دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دینا امید والے کو، تو مطلب کہ وہ رحمت کے پہلو کو گناہوں سے مایوس ہو کر گناہوں سے مایوس ہو کر سمجھنا مجھے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، بندہ سمجھے میرے گناہ زیادہ ہیں، میرے لیے کوئی معافی نہیں ہے، تو یہ بھی چیز صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ دوسرا انسان کو اللہ کی خفیہ تدبیروں سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے بھی مایوس گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی بھی گناہ ہے۔ کامیاب شخص وہ ہے جو خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارے۔ بعض لوگ میں ڈر ہوتا ہے اللہ کا لیکن امید اتنی غالب ہے کہ امیدیں ہیں کہ واجبات اور فرائض کا اہتمام بھی نہیں کرتا، امیدیں اتنی ہیں، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اتنی امید بھی نہ لگائیں کہ خوف ہی غائب ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور اتنا خوف بھی نہ کھائیں کہ اللہ سے کہ اس کی رحمت کی جو امید ہے وہ ختم ہو جائے کہ مجھے تو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا۔ یہ ایک اعتدال کا رستہ اختیار کریں، درمیانہ خوف بھی اور امید بھی، کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ حرام کاموں سے اگر کوئی نہیں بچتا تو یہ چیز کبیرہ گناہ ہے، اور رحمت سے بالکل نا امید ہو جانا یہ چیز کفر تک لے جاتی ہے۔ یہ دونوں کام انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں، گناہوں کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اللہ پر ایمان اور یقین کمزور ہے، مطلب کہ انسان نا امید ہو کر رحمت سے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اگر انسان یہ سوچے گناہوں سے نا امید ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ یقین بن جاتا ہے انسان کا۔ دوسرا مسئلہ، جو لوگ بے خوف ہو جائیں اللہ سے، یہ بھی خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور رحمت کی امید بھی رکھیں۔ یعنی کہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے رحمت کی امید بھی رکھیں اور خوف بھی کھائیں۔ اگر آپ رحمت کی امید نہیں رکھتے تو پھر سمجھتے ہیں کہ اللہ قدرت نہیں رکھتا معاف کرنے کی، نعوذ باللہ، تو خوف بھی اتنا نہ کھائیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، اور امید بھی اتنا لگائیں کہ اللہ کے حکموں پہ آپ عمل نہ کریں۔ خوف اور امید دونوں کو لے کے چلنا چاہیے۔ السلام علیکم۔